Hello everyone. So welcome to another session of Startup Stories with Umair and or UJ. And I have today my guest as Ahmed Saeed of Grosser App. So welcome Ahmed on the Thank you on the for show. inviting. Stories कुछ सुना है आपने? So how did you all manage to do it और कैसे start किया? तो मैंने 2016 में स्टार्टअप शुरू किया था. उससे पहले मैं 6 साल पार्कविज़ में था और पार्कविज़ जब मैंने ज्वाइन की थी तो मैं 2010 में की थी, जब हम बहुत कभी 8 लोगों की टीम थी, हम 10 लोग थे. तो उस 6 साल के अंदर बहुत सारे एक जो लर्निंग हुई स्टार्टअप में काम करने की कि हाउ टू बिल्ड अप अ प्रोजेक्ट, उसकी फाइनेंसेस, उसकी प्रोडक्ट साइड, उसकी टेक्नोलॉजी साइड. जिस तरह एक कार स्टोर का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया तो ये उसकी बजट से बना के लेके उसकी टेक्नोलॉजी हर चीज़. तो इस तरह एक स्टार्टअप के अंदर 6 साल काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था. तो जो मेरा को फाउंडर था बिलाल, हम दोनों पार्कविज़ में काम करते थे. तो एक जो चैलेंज अपने घर पे देखते थे वो था ग्रोसरी शॉपिंग का. अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो तो द ओनली लग्जरी यू हैव इज़ कि एक सफाई वाली आती है, वो चली जाती है और आपकी समवन फ्रॉम फीमेल मदर या बहन आपको कॉल कर रही थी कि ये लेते आना वो. तो अगर आप एक फास्ट ग्रोथ स्टार्टअप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो बड़ा एक चैलेंज था. तो शुरू में अपने लिए हम सर्विस ढूंढ रहे थे और कोई अच्छी मिली नहीं. हमने कहा कि और अगर बीइंग एन एविड रीडर ऑफ टेक क्रंच, मैशेबल, हम देखे थे कि इंडिया में बिग बास्केट, ग्रोफर्स, यूएस में इंस्टाकार्ट, सिंगापुर में ई ग्रोसर्स पॉपिंग अप अराउंड द वर्ल्ड. सो वी थॉट कि दिस इज़ अ टाइम और हमें इस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करना चाहिए. तो वो एक होता ना कि आप रिसर्च करते रहते हैं, सो आइडिया एक ज़रा जन्म लेके और ज़रा बड़ा रहता है. तो वी लेफ्ट पार्कविज़ इन अर्ली 2016 एंड स्टार्टेड ऑफ ग्रोसर ऐप. द इनिशियल आइडिया वाज कि हम दोनों एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो कि बिल्ड अप अ मार्केट प्लेस मॉडल वेरी सिमिलर टू विच फूड पैंडा या ऊबर इट्स इज़ डूइंग फॉर फूड रिटेल. लेट्स डू इट वेरी सिमिलर टू ग्रोसरी रिटेल कि आप पिन करें अपनी नियर बाय लोकेशन पे, आपको स्टोर नज़र आ जाएंगे, आप उसकी इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग आवर डैशबोर्ड और टेक्नोलॉजी. So जलाल सन्स अल-फतह ये वो इसकी इन्वेंटरी. बिल्कुल. उस टाइम पे जब हम पीक पे मार्केट प्लेस मॉडल के चले गए थे तो हम HKB, राहत स्टोर, नेमत खाना, कोई 11 स्टोर्स के साथ हम काम कर रहे थे. और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम बिल्ड कर रहे थे वेरी सिमिलर टू इंस्टाकार्ट कि आपको पिन करें, शॉपिंग करें, एक शॉपर जाएगा, वो बाइंग करेगा, आपको डिलीवर कर देगा. बट द एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी आइडियल क्योंकि अगर आपके जितने भी पाकिस्तान में फिजिकल स्टोर्स हैं इनकी वर्चुअल और फिजिकल इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा मिसमैच है. और बीइंग समवन कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी तो हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. बट आफ्टर 2 years वी रियलाइज कि ये प्रॉब्लम शायद टेक्नोलॉजी से अकेले सॉल्व नहीं होगा. इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप अ sustainable business or want to give customer a very good experience, so then you have to own the supply chain. So in late 2018 early 2019 we pivoted from a marketplace model to a fulfillment led model. और हमने अपने fulfillment centers बनाने शुरू कर दिए. Initially we started off with a 60 minutes delivery promise कि आप ऑर्डर करें, क्योंकि एक वो सेंस बनती थी कि शॉपर है वो जाएगा उसी टाइम बाइंग करेगा और डिलीवर कर देगा. और इसी मॉडल को रखते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोर साइन अप करने शुरू कर दिए ताकि हम 60 मिनट्स प्रॉमिस को डिलीवर कर सकें. बट वर्किंग 2 years इन द बिजनेस वी रियलाइज़ कि कंज्यूमर का बड़ा चैलेंज ये है कि उसको बेस्ट प्राइसेस चाहिए, क्वालिटी ऑफ फ्रेश चाहिए, लार्जर असॉर्टमेंट रेंज चाहिए, रादर देन कि जल्दी शायद इतना नहीं चाहिए. क्योंकि पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो ग्रोसरी करती हैं. ग्रोसरी इन पाकिस्तान इज़ अ मोर ऑफ अ प्लान्ड थिंग कि आप आज कर रहे हैं कि पूरे हफ्ते की सब्ज़ी फ्रूट मंगा लिया. मदर्स हैं तो पहले ही पैम्पर्स, बच्चे का दूध थोड़ा, तो वो हमने उससे रियलाइज़ किया कि जल्दी वाला कोई इतना वो नहीं है. तो जब हम फुलफिलमेंट में गए सो वी डिज़ाइंड आवर सप्लाई चेन्स इन अ वे कि वी कैन ऑफर वेरी लार्ज असॉर्टमेंट रेंज एंड बेस्ट प्राइसेस. So again, मैं किसी और फॉर्मेट पे क्वेश्चन करना चाहता था बिकॉज बट सिंस यू हैव alluded to it, so let's tackle this question. मेरे घर में तो यार वो बेगम कहती है कि भाई मुझे तो, मैंने ग्रॉसर से ऐप से शायद इसलिए नहीं मैंने करना कि वो तो मुझे देते नहीं आधे घंटे, मुझे तो अभी वो चाहिए चीज़ और ये अभी चाहिए तो अभी दे दो. तो यू आर टेलिंग मी दैट your business model is not instant. We can see other startups in the same space popping up with the instant delivery business model. So walk us through कि कैसे you So, feel the जैसे कहते हैं- stats and something is really helping you कि So ये बिल्कुल ऐसे सही ही है. है. तो I am a big fan of planning. तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब सुबह बंदा प्लान कर ले और बता दे एक शिफ्ट में आ जाएगा और शाम को आ जाएगा. शाम को आ जाएगा. देखिए किसी भी घर के ग्रोसरी के अंदर 3 तरह के यूज़ केस होते हैं. वन इज़ आपका मंथली स्टॉकअप केस जिसमें आप कहते हैं कि जब महीना शुरू हुआ है मैं सारी ग्रोसरी इकट्ठे मंगवा लूँ. द अदर इज़ वीकली टॉपअप केस. आप कहते हैं कि जब मंथली का टाइम 10-12 तारीख होती है, आपको याद आता है कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, कुछ आखिरी शॉपिंग में रह जाती हैं, सो देन यू ऐड अप अनदर बल्क ऑर्डर्स. और फिर आपके घर में एक इंस्टेंट इम्पल्स बाइंग भी होती है. लाइक आपने कहा आपकी वाइफ कुछ बना रही थी, एकदम याद आया कि कोई दही रह गया, चीज़ रह गई. सो वी फील कि जो इम्पल्स बाइंग केस है दैट इज़ वेरी स्मॉल. द बिगर टिकट साइज इज़ आपका स्टॉकअप केस एंड अ टॉपअप यूज़ केस.
امپلس بائنگ کا آرڈر کی جو یونٹ اکنامکس ہے دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ اگر 600-700 کا آرڈر کر رہے ہیں اینڈ گروسریز اے ویری ریزر تھن مارجن بزنس, سو دین ڈیلیورنگ دوز آرڈر ڈزنٹ وہ کسی بھی طرح اس کو یونٹ اکنامکس پازیٹیو کرنا ان پاکستان از ویری ٹف. So it's a cash burn situation. It's a cash burn situation. اگر آپ یورپ میں آپریٹ کریں, all the e-grocers that are raising funding like anything, if you see Gorillas, Getir, Flink, GoPuff, they charge a flat $2 delivery fee. مطلب فلیٹ ہے, آپ چاہے کچھ بھی آرڈر کریں. ایون GoPuff وغیرہ کا منیمم آرڈر سائز $11 ہے. اینڈ دین دا پلیئرز لائک Getir also charge premium pricing, کہ آپ یہ بوتل $10 کی ہے, میں آپ کو 12 کی دوں گا, کیونکہ پریمیم سروس ہے تو پریمیم وہ چارجز ہوں گے. پاکستان کے اندر کیونکہ لوگوں کو سو ان ڈیولپڈ مارکیٹس convenience is what you should be targeting. People are ready to pay premium for more وہ ڈلیوری فی دینے کو تیار ہیں, وہ جلدی دینے کو تیار ہیں. ان ڈیولپنگ مارکیٹس, cost sensitive market, it's a value driven market, لوگوں کو فری ڈلیوری کی عادت لگی ہوئی ہے, تو آپ ڈلیوری کا چارج کر نہیں سکتے, جو مرضی ہو جائے آپ کریں گے بھی, آپ کمپیٹر نہیں کرے گا, تو آپ کو وہ بھی گیا. پریمیم پرائسنگ آپ چارج کر نہیں سکتے, کیونکہ دا سکسیس آف ماڈرن ٹریڈ, دنیا میں جتنے بڑے ریٹیلر ہیں دے آر آل ویلیو ڈریون. وال مارٹ سے لے کے ٹیسکو سے لے کے میٹرو, کارفور, امتیاز, دے آر آل ویلیو ڈریون ریٹیلرز. سو آپ پریمیم پرائسنگ بھی نہیں چارج کر سکتے. تو جب آپ ڈلیوری بھی نہیں چارج کر سکتے, آپ پریمیم پرائسنگ بھی نہیں لے سکتے, تو آپ بلڈنگ آف دا یونٹ اکنامکس آف کہ میرا پکر ایک پکنگ ایک آرڈر ڈلیور کر کے آئے گا ان مارجن آف 10% گیو اور ٹیک, آپ کم ہی ہوں گے. مطلب لارجر ریٹیلرز ابھی اس کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہیں, تو اس کو پازیٹیو کرنا امپاسبل ہے. سو اٹس اے ویری کیش انٹینسو بزنس. اینڈ ونس, اور اس کے بعد بائی دا وے ہم یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ اس گیم کے اندر ہم کہیں بلیک بیری نہ بن جائیں. مطلب مارکیٹ ایک اور طرف تھی اور ہم ایک اور طرف رہ گئے, تو اس کو ہم وی کیپ آن ٹیسٹنگ بائی پٹنگ اپ بٹ ڈلیوری چارجز, شوئنگ اپ انسٹنٹ ڈلیوریز, اس کو اے بی ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں. اینڈ وی ریئلائز کہ کنزیومر کی جو بائنگ پیٹرن ہے, کنورژن ہے, اس پہ کوئی میسو ڈفرینس نہیں ہے. سو یہ میرا اس کوشچن کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ آپ یو ہیو ایکسپلین اٹ فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو کہ اس وجہ سے انسٹنٹ ڈلیوری میں نہیں کر رہے. فرام اے بائرس پرسپیکٹیو کیا پش بیک یا وہ فیل ہوتا ہے, اور you're seeing it all fine کہ جو آپ کے بائرز ہیں they are converting into planned delivery model and they are pretty happy with it because you have been able to give them certain values which others cannot. تو کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں؟ سو بالکل, تو دیکھیں اگر جو آپ کی if you're building up a instant delivery model, so then you have to set up very smaller micro fulfillment centers. The smaller micro fulfillment center constraint you from holding a very large assortment range, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے, 4,000-5,000 اسکوائر فٹ کے ہوں گے. آپ اس پرابلم الفتح لوکل ورسز بگ الفتح, بگ الفتح, تو اگر وہ چھوٹے ہوں گے تو آپ بہت زیادہ اسارٹمنٹ نہیں دے سکتے. اس کو سالو کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مدر ویئر ہاؤس سیٹ اپ کروں گا, اس کو ریفل کروں گا, بٹ اسٹل دیٹ پھر ایک اور کیش برن ہے کہ آپ ایک اپر فیسلٹی رن کر رہے ہیں, جس سے ان کو پہلے ان کی لاجسٹک, ان کی ریفلنگ کا ایک علیحدہ برن چل رہا ہے, اینڈ دین فردر کنزیومر کو دینا. پھر دیٹس مطلب آپ نے ایک برن کے اوپر ایک ایڈیشنل برن ڈال دیا ہے آف سیٹنگ اپ اے پیرنٹ ویئر ہاؤس جو اس کو فل کرے گا. تو اور اس کے بعد بھی آپ ڈلیوری کی جو اسارٹمنٹ کا چیلنج ہے بہت زیادہ سالو نہیں کر سکتے, کیونکہ اسمالر فلفلمنٹ سینٹر اگر آپ نے اویلیبلٹی یا اسٹاک کو بھی مینیج کرنا ہے تو آپ زیادہ وہ نہیں دے سکتے. تو آپ کو اگر انسٹنٹ میں تو یو آر ریپلیکیٹنگ اے جنرل ٹریڈ ایکسپیرینس کہ کم رینج ہوگی, جلدی میں لا دوں گا. اف یو آر بلڈنگ اپ لارجر فلفلمنٹ سینٹر, یو آر ریپلیکیٹنگ اے ماڈرن ٹریڈ ایکسپیرینس. آپ کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں جانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ جائیں گے, پارکنگ میں لگائیں گے, واک کریں گے, ٹلس پہ کھڑے ہوں گے, بٹ لارجر اسارٹمنٹ رینج ملے گی, بیسٹ پرائسز ملیں گی. اینڈ وی سی کہ ان اربن سٹیز اگر ہم ابھی تو ہم 99% آر ٹرانزیکٹنگ آف لائن, مطلب ہم لوگ سارے ملا کے 1% سے بھی کم ہے. سو اف یو سی دا آف لائن ٹرینڈ, سو ماڈرن ٹریڈ از ایٹنگ اپ جنرل ٹریڈ ان اربن سٹیز لائک اینی تھنگ. آپ کسی برانڈ سے چیک کر لیں, وہ آلریڈی اربن سٹیز کے اندر 40-45% مارکیٹ چلے جا چکے ہوئے ہیں. تو اور اگر آپ دنیا کی ایگزامپل دیکھ لیں تو یہ 80-90 پہ چلا جانا ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ریپلیکیٹ اے ماڈل وچ از اے گروئنگ ماڈل. لوگوں کا بائنگ ہیبٹ ویسے ہی سکسیس آف میٹرو, کارفور آپ کے سامنے, امتیاز, کہ آپ ویسے بھی تو جاتی تھے پلان کر کے گاڑی میں گئے, آدھا گھنٹہ, پھر وہاں پہ شاپنگ کی, دین کمنگ. So what you are driving on because you have this planned delivery model that is letting you build larger very large fulfillment centers, more assortment range. So what you are able to offer is larger variety and best prices for that matter. Because we are building a supply chain that's very optimized in terms of کہ آپ کی picking بڑی, we do picking in batches, we do delivery in batches. مطلب ہمارے میں نے آپ کی دیکھی تھی ایک فلفلمنٹ سینٹر کی ویڈیو, I think you are getting there. کچھ عرصے میں ریوارڈس آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پاکستان میں ریوارڈس تھوڑا مشکل ہے, لیکن لیٹس سی کتنی جلدی وہاں پہ جا سکتے ہیں.
ہم ویسے کافی زیادہ مشین لرننگ پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ ابھی AWS نے ہیز put up Grocer app as a success story on their AWS machine learning page. We've been using their services in a lot of different supply chain, matlab auto ordering se leke and picking. So back to your question کہ larger fulfillment center enable us to hold us very large inventory. So consumer کے لیے زیادہ ویرائٹی ہے اور بیسٹ پرائسز ہیں, اور ہم کیونکہ supply chain کے اندر we are not burning money on picking, packing and delivery, so that enable us again to deliver best prices. کہ آپ اگر supply chain کے باقی چیزوں پہ پیسے برن نہیں کر رہے بہت زیادہ تو پرائسز آپ کمپیریٹیو آفر کر سکتے ہیں. سو دیٹ از وٹ آور اسٹریٹجی از کہ کنزیومر از مور کنسرنڈ اباؤٹ دا بیسٹ پرائسز اینڈ اے لارجر اسارٹمنٹ. اچھا, کمنگ بیک ٹو, سو یہ تو آپ کا اسینشلی بزنس ماڈل ہو گیا کہ وائی یو آر مور ان پلان ڈلیوری ورسز انسٹنٹ ڈلیوری. کمنگ بیک ٹو دا فاؤنڈر اسٹوری, تو ذرا فاؤنڈر اسٹوری تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیونکہ مطلب اکثر تو ہم اس لیے فاؤنڈر بننا چاہتے ہیں نا کہ آئی ول بی اے باس آف مائی اون, اور میں جس وقت آؤں گا جس وقت جاؤں گا, اور یہ اور انسٹنٹ رچ اسٹوری بھی ہوتی ہے. تو مجھے ذرا کچھ بتاؤ تو صحیح. 2016 سے آج 2021 ہو گیا, اینڈ آئی بلیو کہ لاسٹ 1.5 years آر دا ایئرز ویئر یو ہیو گرون پریٹی فاسٹ اینڈ فنڈنگ بھی آپ نے کلیئر کی, لیکن اس سے پہلے کے 3 سال کیسے رہے اور کیا اس میں, اور کیا ہاؤ وڈ یو ایڈوائز نیو فاؤنڈرز کے جن کو بہت روزی پکچر لگتی ہے کہ کیا ہے, مے بی اٹ از. میرے خیال میں ہم نے تو 2016 میں کمپنی شروع کی تھی جس ٹائم پہ کوئی VC فنڈنگ بھی نہیں تھی, کوئی سرمایہ کار نہیں تھا اس ٹائم پہ. 2016 میں کوئی اینجل انویسٹرز بھی بہت لمیٹڈ تھے, تو شاید اس ٹائم پہ اتنا سوچتے شروع بھی نہ کرتے. تو لیکن یہ کہ بہت زیادہ ایک شاید کہیں نہ کہیں اس نے آپ کو یہ بھی ہیلپ کی کہ جب آپ ذرا لمیٹڈ فنڈنگ میں سے گزرتے ہیں تو یو گیٹ کانشیس اباؤٹ یور اسپینڈنگ اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ بزنس کی ہیلتھ کے بارے میں ذرا زیادہ, اگر آپ کے پاس پیسے آ بھی جائیں تو پہلے 2-3 سال آئی تھنک بہت زیادہ اسٹرگل تھا. جہاں تک باس والی بات ہے آئی تھنک وہ تو اف یو آر ٹرولی سالونگ اے پرابلم تو باس تو میرا نہیں خیال کوئی آپ رہ جاتے ہیں. آپ میں ایک عام جاب سے ڈبل رگڑا کھا رہے ہوتے ہیں. ٹو گیو یو این ایگزامپل, مطلب یہ ایکچوئل کہ 2016 سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو پہلے یو ور میرڈ وین یو اسٹارٹڈ؟ نہیں 15 months جو تھے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی. آئی تھنک اونلی 1 لیو آن چھوٹی عید اور 1 آن بڑی, بس دیٹس اٹ. ادروائز میں ہر سنڈے آفس ہوتا تھا. پاک ویئر سے پیسے بھی زیادہ مل رہے ہوں گے اپنے اسٹارٹ. تو پہلے 2-3 سال تو سیلری جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی, اور مطلب میں نے جو گاڑی تھی میں نے وہ بھی سیل کر دی تھی, وہ بھی میں نے گروسر ایپ پہ انویسٹ کر دی تھی, اور کوئی پیسے نہیں تھے. مطلب اگر کوئی پیسوں کے لیے یا اس کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی. اینڈ اٹس آلسو ناٹ این انسٹنٹ سکسیس, اٹس لائک 5 years اینڈ یو آر اسٹل بلڈنگ اٹ. اینڈ آئی ایم اسٹل بلڈنگ اٹ. اور آئی تھنک ایف آئی سی تو ابھی بہت زیادہ سفر رہتا ہے. مطلب ایف آئی سی تو ابھی تو وی آر اگین اسٹل, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں وہ لگتا ہے ابھی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, ابھی پھر بہت چیلنج پڑا ہے. اینڈ دین what really was the motivation that made you go through those challenging times جیسے بالکل بھی فنڈنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور you were just on your own. سو میرے خیال کے اندر ایک اس آئیڈیا پہ بلیو تھا. And for that matter any person who is thinking of being a founder, تو کیا مطلب اس کو کرتی ہے. سو میرے خیال میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ اس آئیڈیا پہ بہت زیادہ بلیو تھا کہ جو گروسری شاپنگ ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور 1-1.5 سال کے بعد خود اپنے لیے کر کے جیسا بھی ایکسپیرینس تھا, خود بھی ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے تھے. اب خود تو اسٹور جانا بالکل ہی, تو ہمیں لگتا تھا کہ یار اگر یہ مسئلہ مجھے ہے, میرے گھر میں ہے, تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج تو ہے. اور اب جب تک ہم اس سپلائی چین کو سالو نہیں کریں گے, سو نا کہ وہ آئیڈیل ایکسپیرینس کنزیومر کو ڈلیور کرنا کہ آپ آرڈر کریں اینڈ دا آرڈر گیٹس ڈلیورڈ وداؤٹ اینی پرابلم ان اے گیون سلاٹ ٹائم, اس پرابلم کو سالو کرنا, اس چیلنج کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور بہت زیادہ اٹیچمنٹ ود دا پرٹیکولر چیلنج اور پرابلم دیٹ یو آر ٹو مچ پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ. ٹو مچ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ آپ نے اس اپنے چیلنج کے بارے میں بڑا کلیئر رہنا ہے. مطلب چیلنج یہ ہے کہ کنزیومر کو گروسری گھر پہ چاہیے, اس کے لیے گروسر ایپ یہ ہے کہ میں جب گروسری جو میرے گھر پہ آتی ہے وہ گروسر ایپ ہے. چیزیں بہت اچھی ہیں, آٹا سب سے سستا ہے, دالیں مسالے آلو پیاز سب سے اچھا ہے. دیٹ از گروسر ایپ فار اے کنزیومر. آپ ڈارک اسٹور سے لا رہے ہیں, آپ لارجر فلفلمنٹ سینٹر سے لا رہے ہیں, کسٹمر کو نہیں پرواہ. تو اف یو ہیو ٹو, سو آپ کا جو چیلنج ہے دیٹ از ڈیلیورنگ گروسری ان اے گریٹ ایکسپیرینس ٹو کنزیومر. اس کے پیچھے آپ کو جتنا مرضی پیوٹ کرنا پڑے, جیسے میں نے بتایا کہ فرام فلمنٹ ٹو اسمالر فلفلمنٹ سینٹر. دس از ایکچولی برنگنگ اپ دا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ کوشچنس کرتے ہیں, میں خود بھی ٹیک میں رہا ہوں, کہ یار میرے پاس یہ ٹیکنالوجی کا آئیڈیا ہے, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آئیڈیا. اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از این انیبلر. آپ کے کیس میں بڑی ایک اس کے اندر زبردست ٹیکنالوجی کی چیزیں بھی ہوں گی, ہم آپ سے, میں پوچھتا بھی ہوں آپ سے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس
it's a business, so you need to think it like a business کہ یار سپلائی چین کا بزنس ہے, سپلائی چین کے پرابلمس ہیں, یا آپٹیمائزیشن کے پرابلمس ہیں, یا سیلنگ کے پرابلمس ہیں. تو ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ کہ کتنا پرسینٹ ٹیکنالوجی اور کتنا پرسینٹ بزنس انڈرسٹینڈنگ ہے ایک اسٹارٹ اپ کو شروع کرنے میں, اور کیا ہے. سو میرے خیال میں جس طرح آپ نے بڑی سی بات کہ ہم بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے ریٹیلر that is using technology to so technology is an enabler. Technology is just an enabler for us. So app بنا کے grocer app نہیں بنائی جا سکتی, business کو enable کر سکتی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم شروع کر رہے تھے, ابھی بھی بڑا ریسنٹلی 1.5 سال پہلے ایک اپلیکیشن آئی, تو اس کے اندر مطلب جب انہوں نے لانچ کی تو وہ اردو انگلش, وہ آپ آرڈر کریں تو اندر سے پٹاخے نکل رہے ہیں, اور مطلب وو اور اس طرح, مطلب ویری فینسی اپلیکیشن. بٹ آئی تھنک پوسٹ 1 year ان کے حالات کافی اب نظر نہیں آتے, کیونکہ لوگ زیادہ ٹیکنالوجی پہ فوکس ہوتے ہیں. کنزیومر کے لیے ایپ, موبائل, ویب, فون, اس کے لیے وہ گروسری ہے جو اسے گھر جا رہی ہے. اور میری لیے بھی لرننگ یہ ہوئی کہ جب ایئر بی این بی کے میں ایک سی او کا انٹرویو سنا تھا, اس نے کہا تھا وہ دا روم دیٹ کنزیومر گوز ان ٹو دیٹ از ایئر بی این بی. میں بہت عرصہ تک سمجھتا تھا یہ ویب سائٹ میرا بزنس ہے. تو آپ نے جب یہ چیز سمجھ آ گئی تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایپ تو جسٹ ایک وے ہے آرڈر کرنے کے لیے, بٹ اصل تو وہ ایکسپیرینس ہے. اب ٹیکنالوجی میں پھر آپ کی فلفلمنٹ, آپ کی ہر چیز میں ٹیکنالوجی آپ کو انیبل کر رہی ہے یہ اتنی اسکیل پہ ڈلیور کرنے پہ, اور اس ایکسپیرینس کو ڈلیور کرنے میں. بٹ زیادہ بڑا چیلنج آپریشنل اور سپلائی چین. So as a founder you have to go through hard times, that's what I'm hearing, but you have to be passionate about the idea, اور پھر ٹیکنالوجی از این انیبلر. بالکل. تو فاؤنڈنگ ٹیم کیسے سلیکٹ کی, مطلب دوست تھا, بیسٹ بڈی تھا, یا مطلب کام کیا تھا, یا کسی کا پتہ تھا, اور دوبارہ سلیکٹ کرنی پڑے تو کیسے کرو گے؟ سو میرے میں اگر میں جو فاؤنڈرس کی ٹیم ہے تو میں دوبارہ بھی سلیکٹ کرنی پڑے تو میں نے 2 کو سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں جو بلال کے ساتھ میں نے کام کیا تھا پارک ویلز کے اندر, تو اس کے ساتھ 2-3 سال کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا تھا کہ مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ گو گیٹر سارٹ آف پرسن ہے, ڈوئر ہے. اس کو مارکیٹ میں 24 گھنٹے جائے کھڑا ہونا پڑے وہ ہو جائے گا. تو ویری اسٹرانگ آپریشنل گائے, مطلب ہر طرح کی لیبر سے لے کے آپ کو سینئر کی سپلائی چین بندہ بٹھا دیں, تو وہ اس اور وہ گھبراتا نہیں ہے سپلائی چین کو بلڈ کرنے سے, لوگوں سے بات کرنے میں. گیٹ ہز ہینڈز ڈرٹی والی بات ہے. اور جیسے ہم بلڈ کرتے تھے تو 6 مہینے ہم نے ریئلائز کیا کہ بلڈنگ اے ٹیکنالوجی, فاؤنڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ گیٹ دیئر ہینڈز ڈرٹی. تو گیٹ دیئر ہینڈز ڈرٹی. اور جب 6 مہینے ہم نے ریئلائز کیا کہ وی آر ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ, سو وی نیڈ اے سی ٹی او. سو سم ون انٹروڈیوس می ٹو حسان, اور ہماری کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئیں. سب سے بڑا مجھے یہ تھا حسان سے. واٹ از یور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ؟ میں لاہور اسکول آف اکنامکس سے بیچلرس کیا ہوا ہے. اکنامکس میں؟ جی فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ. فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں. اور میں نے 2 سال میں 4 سال کی ڈگری میں ریئلائز کر لیا تھا کہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں میرا کوئی. اینڈ یور کو فاؤنڈرز؟ بلال از آلسو LSE BBA فائنانس اینڈ اکنامکس, اور حسان از بیچلرس فرام CS فاسٹ یونیورسٹی. اچھا صحیح ہے. تو تم دونوں ٹیکنالوجی کے تو نہیں تھے؟ ہم ٹیکنالوجی کے نہیں تھے, ہم نے ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ سارے پارک ویلز میں سیکھے. ٹھیک ہے صحیح. تو اگین فاؤنڈنگ ٹیم میں کیا بیسک کریکٹرسٹک؟ ایک تو ہم نے بتایا اونرشپ ہونی چاہیے, ایگزیکیوشن ایبلٹی. آئی تھنک دے شوڈ بی ایکسٹریملی پیشنیٹ اباؤٹ دا پرابلم دیٹ یو آر سالونگ. پھر کسی بھی ٹیم میں بڑے انیویٹیبل کہ یو ول گو تھرو اپس اینڈ ڈاؤنس. وہ میں پوچھا تھا لڑائیاں پر کچھ 2 دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ پیسے آ جائیں یا بالکل نہ آ رہے ہوں. سو ان فاؤنڈرز آئی تھنک آپ کے آرگیومنٹس ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, اور آرگیومنٹس کین گیٹ ہیٹڈ ایز ویل, بٹ دے آر آل اباؤٹ کہ آئیڈیا یا سالونگ دا سیم چیلنج. تو یہ آپ کو اس کو مطلب خود ریزالو کرنا ہے ود ان دا ٹیم آئی تھنک. باقی اگر آپ جب بھی فاؤنڈنگ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کا آئیڈیا میں ویژن کتنا اچھا ہے, آپ کو کتنا بلیو کرتے ہیں. ٹرسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, آپ ایک دوسرے کو ٹرسٹ لازمی ہونا چاہیے. اگر ٹرسٹ بیچ میں مسنگ ہے تو یو کین ناٹ بلڈ اپ اے ٹیم. اور ٹرسٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فائنینشیل ٹرسٹ, بٹ کہ یہ کام, یہ اونرشپ اس کی ہے, اس کو یہ ہینڈل کرے گا, یہ اونرشپ یہ میری ہے. So how did you decide you are the CEO, he's the CEO? کیونکہ یہاں پہ تو ہم سارے CEO بننا چاہتے ہیں. ہم نے جب 6 مہینے گزر گئے تھے, ہم دونوں نے کو فاؤنڈر رکھا ہوا تھا, تو ٹاس کیا پھر کیا؟ نہیں پہلے انیشلی بھی 1-2 انویسٹر سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا who is CEO, تو ون ڈے وی ڈیسائیڈڈ کہ یار کہ آئی ایم دا CEO, از دا CEO. بٹ آئی تھنک ٹائٹلز ڈزنٹ میٹر. مجھے ابھی تک کوئی اس میں وہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک 100 لوگوں کی کمپنی نہ ہو جائے, CEO لکھنا بھی ایک ایسے ہی ہے کہ بس CEO ہے. میں نے یہ دیکھا تھا ایک کمپنی سے میں ملا, میں 5 لوگ تھے اور سارے C لیول تھے. تو میں نے کہا یار آپ کے بھی آپریشنز بھی نہیں ہے, اینڈ یو ہیو اے چیف آپریٹنگ آفیسر. تو ٹھیک ہے. شروع کے اندر آپ کو ہمیں تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ CEO ہوتا ہے وہ بیسیکلی چیف ایوری تھنگ آفیسر ہوتا ہے, مطلب ایگزیکٹو تو آپ بھول ہی جائے. ہاں چیف ایوری تھنگ آفیسر ہی آپ صحیح ہے. لیکن ہم نے تھوڑی سی کلیئرٹی لے کے یار جو شروع کے اندر کہ گروتھ, مارکیٹنگ, انویسٹمنٹ, فنڈ ریزنگ, یہ میرا رول ہے. آپریشنز, سپلائی چین, اس ٹائم پہ اسٹورز آن بورڈ کرنا, ان کو اسکیل کرنا, بعد میں فلفلمنٹ بلڈ اپ کرنا, اسکیل کرنا, ابھی تک وہ بلال کا کام ہے.
all the technology support is Hassan, product, engineering. So we are building up teams in the same way. So technology के बारे में बताएं, because at the end of the day you have Dog Fulfillment Center and people are interacting with you based on the technology that you've built. That's Grosser app. So how technically challenging it is? So for a technologist or another CS guy who would like to join your company, क्या उसके लिए challenge है? Other than it is just an app. मतलब मैं तो ऐसे. So मेरे ख्याल के अंदर जो हम लोग अब करते हैं पिछला 1.5-2 साल से हम उसको इंटरनली कहते हैं those are the years of the back end. कि आपने जो हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन दैट इज़ गुड इनफ, वो तो एक आपको वर्ड प्रेस भी शायद मिल जाए तो आप लगा दें, तो बल्कि शायद कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान में जो ग्रोसरी वर्ड प्रेस भी चल रही हैं, बट जो असल जो मैजिक है दैट्स हैपनिंग इन द बैक एंड, कि वो डार्क जो लार्जर फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो चल कैसे रहे हैं, आपके इन बाउंड से लेके, आपके पुट अवे से लेके, आपकी पिकिंग से लेके, यू नो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप हम एक स्लॉट के अंदर 400 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, सो दैट 400 ऑर्डर्स मीन देयर आर 800 बैग्स, एंड नाउ यू हैव द स्लॉट आपने हैंड ओवर करनी है, सो यू हैव टू हैंड ओवर 800 बैग्स टू 150 राइडर्स इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स. अब आपको मैं 800 बैग दूँ और आपने उसमें से 6 बैग एक राइडर को देने हैं, सो और एक आपने 5 मिनट करना. सो टेक्नोलॉजी से आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि दिस होल प्रोसेस इज डन विद इन 5 मिनट्स. सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है. आपने अपने राइडर ने पहले उमैर के घर जाना है या पहले मेरे घर जाना है, राउटिंग रूट ऑप्टिमाइजेशंस, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सब टेक्नोलॉजी सॉल्व करिए. सो वी आर बिल्डिंग अप, और फिर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें. सो जिस टाइप लॉजिस्टिक्स हम बात करते हैं तो वी आर बिल्ड, हमें ये था कि कुछ कस्टमर होते हैं वो बहुत देर राइडर को बाहर खड़ा रखते हैं, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर लेट हो जाता है. वो मेरे हर दफ़ा आधा घंटा बाहर खड़ा रखते हैं मेरे, तो हमने तो बड़ी स्मॉल मशीन लर्निंग कि बट वो रूट बना रहा है, वो चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दे कि उमैर जो है यार ये तो हर दफ़ा आधा घंटा बाहर रखेगा, तो मैं इस राइडर को इतने ऑर्डर दूं कि बाकियों के ऑर्डर लेट ना, क्योंकि इसमें आधा घंटा बाहर रखना ही रखना है. सो दिस मशीन लर्निंग वेरी स्मॉल, बट आपने कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपने सॉल्व करनी है. तो सो वी आर बिल्डिंग और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट यू हैव टू बिल्ड अप द बेस्ट टेक स्टैक. उसके लिए राइट CTO, राइट टीम, and then developing the cutting edge technologies of machine learning. So what kind of people you are hiring these days for yours? So we are hiring from fresh software engineers to senior software engineers, designers, product managers, supply chain, operations, every part of the business we are hiring. We've just raised a $5.2 million round. So if you're a fresh graduate, apply on Grosser app. तो फंडिंग की जरा जर्नी बताएं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रेंड्स, फैमिली, फूल के बाद? सो आई थिंक जो पहला चेक था बिजनेस का, वो तो एक तो डिस्क्लोज रज़ा ने लिखा था, हु इज़ अ ब्रदर एंड द CEO ऑफ parkwheels.com. फैमिली हो गया, फैमिली हो गया, शायद फूल हो जाता बट ऐसा नहीं हुआ. तो आई थिंक उसके बाद भी जो 2016 का एंड था या 17 था, तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फंडिंग अवेलेबल नहीं थी. तो थैंक्स टू टेक्सेल और लीन ब्रेक्स, हम रज़ा के फ्रेंड्स और फूल हो गए. चलो आगे फ्रेंड फैमिली फूल पूरे हो गए. तो फ्रेंड फैमिली एंड फूल पूरे हो गए. सो बट आई एम ग्लैड दैट वी गिव यू फंडिंग और आप यहाँ तक पहुंचे. सो इट्स आई थिंक इट्स वाज अ ग्रेट डिसीजन. ग्रेट टू हैव यू, एंड आई थिंक लाइक्स ऑफ रज़ा, टेक्सेल, देन कौसर फूड्स, आपने जब तक एक लार्जर institutional investors have not invested in Grosser app, you guys kept on investing and subsequent rounds भी. बड़े इन्वेस्टर्स कैसे पकड़े पाकिस्तान में और स्टार्टअप्स में जिन्होंने जाना है और बड़े इन्वेस्टर्स लेने हैं, कहाँ तक कैसे? So I think what should be the route for और अब so I interrupted you. So initially ये funding आई, फिर I remember you raised your pre-seed or so we raised a seed round of $1 million last year from Jabbar Internet Group, the ex-founders of Souk.com, which was the first exit of Souk, largest exit of Souk, of Minna region, sorry, and few regional VC funds, Nama Ventures, etc. तो उस फंडिंग के अंदर भी आई थिंक जो मैंने कैसे पहुंचे, मैं करते रहते थे सबको. मेरा जो की था वो ये था कि वो VCs जो रीजन में या पाकिस्तान में सिमिलर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैंने किसी तरह रीच आउट किया और उनको मैं अपनी क्वार्टरली अपडेट्स भेजता रहता था. लाइक इफ़ यू टेक जबार इंटरनेट जो हुआ द अर्ली इन्वेस्टर्स ऑफ Souk.com एंड इंस्टा शॉप जो मिना के सबसे बड़े एग्जिट्स हैं, तो मैं जबार को मैंने 2016-17 में रीच आउट किया, 2018 में रीच आउट किया. दे सेड नो बट आई केप्ट ऑन सेंडिंग क्वार्टरली अपडेट्स. किसी यार अपडेट के बाद बातचीत रहती थी, लड़का रोज बेल बजा के मांगता रहता है और फिर अखबार फेंक जाता है. अच्छा किसी एक दिन पढ़ी ली. तो एक दिन 2019 के अंदर 2020 के अंदर एक मैंने अगेन क्वार्टरली अपडेट भेजी जून की और उससे बातचीत शुरू हुई. एंड आई टोल्ड देम कि यार आई एम रेजिंग अ सीड फंड और फ्यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड लाइक टेक्सेल और लोकल इन्वेस्टर्स. सो बस फिर एक कॉल के बाद आई थिंक आफ्टर 3 days आई सेड यस. और फिर एक जो चीज़ और लर्निंग थी कि यू नीड वन इन्वेस्टर. सो एक क्विक स्टोरी आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल के
the round was left, کوئی کافی سارے بھی رہتا تھا, تو the founder of Jabbar emailed me کہ the round is filled or do you need any help. تو میں نے کہ if any introductions that would be great. تو Hussam next morning sent 5 emails مجھے introduce کرا کے. Out of those 4 matured in next 2 days and the round got completed. So I realized کہ you need people who can open doors for you. Open doors for you. And the Series A round was also much more easy for me because all the seed round investors wrote few emails again to VC funds. And so اب سیریز بی کا ریز کر رہے ہو, آگے کیا سین؟ so we are planning to, because جو ہم نے سیریز اے کے ٹائم پہ ہم نے وی بلڈ اپ جو ہم نے پروجیکشنز بنائی تھیں, سو منتھ اوور منتھ وی آر ہم اس سے کافی زیادہ ایکسیڈ کر رہے ہیں اینڈ وی آر گروئنگ ویری فاسٹ. تو وی آر پلاننگ ٹو اوپن اپ اندر راؤنڈ ان نیکسٹ 2-3 months. That would be a Series B round or Series A1 or pre-Series B. But you're opening up that round for growth purposes. You're For not, growth purposes. So you we see have a that there road. is a, so ہم نے اسلام آباد کے اندر ویئر ہاؤس بلڈ اپ کیا تھا کہ وہ 1 سال چلے گا. ان 5 months the warehouse exceeded the maximum capacity. لاہور کا fulfillment center we expected it will go to 18 months. That exceeded the capacity in 9 months. So we have to build up even more fulfillment center. Existing fulfillment centers کو ہمیں scale up کرنا ہے to meet the demand or the vision that we have of the company. So we believe the customer is responding very positively to our value proposition. So we need to scale up our supply chains to meet that demand. So we are planning to raise a larger fund in the next 6 to 9 months. What's the vision? کیا grand vision کیا ہے, بننا کیا ہے, مطلب So we believe کہ in پاکستان کے اندر جو grocery segment ہے that the market is very very fragmented. There is not a single retailer that has a double digit market share in Pakistan. Market size بھی بہت بڑا ہے. So if we scale well in terms of online, penetrating tier 2 markets, tier 3 markets, پھر farm to table supply chains, etc., backwards integrations, so we can in 5 years we can build up the largest retailer of Pakistan. So that is the vision that we are very focused upon. صحیح ہے. اینڈ بہت سارے کمپٹیشنس بھی اب آتا جا رہا ہے مارکیٹ میں, تو کیا لگ رہا ہے؟ سو میرے خیال میں مارکیٹ کے اندر یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گروسری اسپیس کی جو مارکیٹ ہے $60 billion مارکیٹ. ایون اف آف لائن $60 billion ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی مارکیٹ. ہاں, اور اگر آپ آف لائن ریٹیل میں بھی دیکھیں تو دیر آر 3-4 ویری لارج پلیئرز, مطلب جو سب بہت بڑے ہیں, میٹرو, کارفور, امتیاز, الفتح. سو ایک پلیئر کے لیے مارکیٹ کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ لے جانا وہ پاسبل. آئی تھنک دیر ول بی ملٹیپل پلیئرز, ایٹ لیسٹ 2-3 پلیئرز ان دا لانگ رن. پھر کچھ ایکوزیشنز ہوں گی, کچھ مرجرز ہوں گے. So the vision is that you always stay the leading player in the e-grocer space, but I think the market is big enough to have. So a lot of time I've seen that the startups or شاید VC funded startup کا کچھ trend بھی ہے کہ they're burning a lot of money for the growth. Are you in a similar cycle or مطلب how you are making sure contribution margins are now behaving like the one that behaving in a way that you want them to be, or it's still a money burn and grow, money burn and grow? نہیں, میرے خیال میں گروسر کے کیس کے اندر جو ہم جیسے میں نے کہا کہ لارجر فلفلمنٹ سینٹر اور سب چیزیں, کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بلڈ اپ اے سسٹینیبل اسکیلیبل بزنس. تو جس کا یونٹ اکنامکس, کنٹریبیوشن مارجنز, جو 2-3 اس کے نام ہیں, وہ آپ کے کافی ہیلدی ہونے چاہیے. سو ان لارجر مارکیٹس ویئر وی آر اسکیلڈ ویل ان لاہور, سو وی آر اباؤٹ ٹو گیٹ کنٹریبیوشن مارجن پازیٹیو. ہمارے جو یونٹ اکنامکس ہے ان ٹرمز آف پیکنگ, پکنگ اینڈ ڈلیوری, وہ بہت زیادہ آپٹیمائز ہو گئی ہے بیکاز آف دا اسکیل دیٹ وی ہیو. اینڈ جس طرح سے اسکیل آ رہا ہے سو آپ کے گراس مارجنس بھی بڑھنے شروع ہوتے ہیں. سو وی بلیو کہ بفور دس ایئر ول ٹرن لاہور ایز نیٹ کیش پازیٹیو دس مارکیٹ. پھر اسی طرح اینڈ دیٹ گیوز اے کانفیڈنس ٹو انویسٹر کہ if one market can turn cash positive, then 10 more markets can turn cash positive as well. So I think, اور وہ ہمارے لیے انٹرنل بھی بہت بڑا ایک not for external, but I think we need an internal validation as well کہ this business can turn profitable in a longer run. So we believe کہ Lahore will turn cash positive by the end of the year, but and we are very hopeful the numbers are right on track, and let's see how it goes. So you see, I mean, planning کرتے ہوئے how far ahead you plan? In a year, a couple of years? So جب ہم پلاننگ کر رہے تھے تو we do plan next 2 to 3 years, but we always see کہ آپ اگلے 4 کوارٹر ہی بڑے اچھے پلان کر سکتے ہیں. تھنگز موو ویری چینج ہو جاتی ہیں, اسٹوری کچھ نیا سے نیا آ جاتا ہے, آپ کو خود آپ کی کمپنی کے اندر آپ کو کچھ. سو دا نیکسٹ 4 کوارٹرز آر ویری ویری ویل پلانڈ. مطلب آپ بڑا صحیح کوک کر کے آپ اس کو رکھتے ہیں ہر طرح سے, کاسٹنگ وائز, ویژن, نمبر آف آرڈرز, ریونیو, کسٹمرز, اسمالر ڈیٹیلز ایز ویل. بٹ آئی تھنک اس کے بعد جو ہے وہ صرف ایکسل زیادہ ہوتی ہے, بٹ وہ ایکسل پہ تو کوئی بزنس سکسیسفل وہ کوئی بزنس سکسیسفل نہیں ہوتا. تو کیا ایڈوائس یا سجیشنس دو گے پیپل ہو وانٹ ٹو بیکم فاؤنڈرس ٹوڈے, کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں,
2016 میں I can understand تھوڑے different حالات تھے, اب شاید تھوڑے different ہے, funding زیادہ ہے, people are more opening up to fund and to do funding in Pakistan. So what would you advise? So I think funding is more اور ایک تو مطلب so اگر if you have to kind of conclude کہ کسی نے آج اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے, what they should look in terms of idea, founders, funding, team, کیسے So میرے خیال کے اندر فنڈنگ از مور ریڈیلی اویلیبل دین ان 2016, آئی ایگری, بٹ فرسٹ پک اپ دا رائٹ ٹیم ممبرز, آئی تھنک وہ بہت انپورٹنٹ ہے. اگر آپ اکیلے ہوں گے تو وائی کمبینیٹر بھی سنگل فاؤنڈر کمپنی سے لیتا, دیر از اے ویری ہائی پرابلٹی دیٹ یو ول گیو اپ ویری سون. سو فائنڈ دا رائٹ ٹیم ممبرز. رونے کے لیے کوئی کندھا تو چاہیے, رونے کے لیے کوئی کندھا چاہیے. جب آپ بہت ڈاؤن ہو تو اگر آپ کوئی اور ہو جو آپ کو ذرا اٹھا سکتا ہو یا وہ جان مار سکتا ہو, تو آئی تھنک دیٹ از نمبر ون. دا سیکنڈ از کہ دا آئیڈیا دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سالو. پارٹ ٹائم کیا جا سکتا ہے کام کے فل ٹائم؟ نہیں, میرے خیال کے اندر کشتیاں جلا کے کرنا چاہیے. میں نے یہ ایڈوائس میں اکثر دیتا ہوں. ہم نے بہت سارے یہاں پہ مطلب اسٹوری سنتے ہیں کہ جی وہ اسٹارٹ اپ کرے تھے 6 مہینہ بیچ میں سے ایک فاؤنڈر کینیڈا کی امیگریشن لے کے نکل گیا. سو وہ بڑی ویری سیڈ اسٹوری. لیکن تو اس لیے جو ٹیم ممبرس ہیں ان کا بہت زیادہ پیشن یا اس آئیڈیا میں بلیو ہونا چاہیے, ادروائز یو ول گیو اپ. جیسے ہی تھنگز وینٹ ساؤتھ, آپ میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑ جائے گا, اور ایک گیا تو سال 2 سال کی کہانی نہیں, اٹ ٹیکس ایئرز ٹو بلڈ. اٹ ٹیکس ایئرز ٹو بلڈ اپ. اگر آپ کو سکسیس سٹوریز اور اخبار میں خبریں تو بڑی نظر آتی ہے کہ اتنے بلین ریز ہو گئے, بٹ اس کے پیچھے بہت سارا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایگن جو سلیکان ویلی کی ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ اس کی بھی جو لارجسٹ اسٹارٹ اپ دیکھیں, لائک اوبر اگر اسٹارٹ اپ دیکھیں تو وہ 2 سال تک سین فرانسسکو سے باہر نہیں نکلے تھے. دے ور ٹرائنگ ٹو کریک اپ. آج ہمیں لگتا ہے جو 80 ملکوں میں دنیا میں $100 billion کمپنی ہے, بٹ اف یو لسن ٹو دا اسٹوریز آف ٹریوس کیلن, ایک تو کہتا ہے کہ پہلے 2 سال آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میں ایک سیلس مین تھا, وہ لیمو سروسز کو آن بورڈ کر رہا تھا, تو بہت اسٹرگل ہے. سو آپ کو دور سے وہ فینسی اسٹوری نظر آتی ہے, تو بٹ فار ایوری سکسیس دیر آر ہنڈریڈز آف گریوز دیٹ یو ڈونٹ سی. تو وہ ہے. تو اینڈ آئی تھنک اف دا ٹیم از رائٹ, دا آئیڈیا مارکیٹ کافی بڑی ہونی چاہیے. آپ بہت کوئی نیش پرابلم نہ سالو کر رہے ہو. مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے گھروں میں شادیوں پہ فوڈ ڈلیور, دا مارکیٹ ہیز ٹو بی لارج. پوٹینشلی پی ای ٹائپ کی مارکیٹ ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ کیش فلو کا آپ کا بزنس ایک سروسز آپ دے رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ ورلڈ ڈومینیٹنگ اور کنٹری ڈومینیٹنگ ایگزیکٹ. بالکل ہے. سو مارکیٹ اتنی ہو کہ وہ یو کین بلڈ اپ a very large business, تبھی آپ VC فنڈنگ اٹریکٹ کر سکیں گے. دین آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکیل اپ دا بزنس, اور آپ کو پوری جان سے اس کو کریک کریں. دین ونس یو ہیو دا رائٹ نمبرز اینڈ دا رائٹ وہ, تو آئی تھنک فنڈنگ ول فالو, دیٹس فار شیور. تو اچھا یوزر ایکسپیرینس دیں, ٹریکشن لے لیں اور فنڈنگ ول. سو اگین میں اس کا وہی بات کروں گا کہ آپ فگر آؤٹ کہ آئیڈیل یوزر ایکسپیرینس کیسے ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیور اٹ, وہ جیسے بھی آپ نے کرنا ہے, تھرو ٹیکنالوجی, تھرو بلڈنگ سپلائی چین. پرفیکٹ پروڈکٹ نہیں بنا سکتے, یو ہیو ٹو لانچ سم ویئر اینڈ اسٹارٹ گیٹنگ دا فیڈ بیک. دنیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پرفیکٹ پروڈکٹ بناتی رہتی ہے. سب دیکھیں پرفیکٹ پروڈکٹ کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ویری کرتی رہتی ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح کہ شروع میں اسپیڈ بیٹس پرفیکشن آل دا ٹائم, تو آپ کو تیز تو ہونا چاہیے کہ, لیکن ایک سرٹن کسٹمر کے لیے آپ اسٹارٹ اپ نہیں ہے. اگر آپ مثال کے اوبر کی سکسیس یہ نہیں تھی کہ انہوں نے جلدی لانچ کر دیا, سب اسٹینڈرڈ ایکسپیرینس دے دیا. انہوں نے پہلے اس ایکسپیرینس کو فکس کیا کہ آپ پش اے بٹن تو گیٹ دی گارڈ ان 5 منٹس. چیزیں کم ہو سکتی ہیں بٹ ایک سرٹن ہے وہ تو پوری ہوں گی. سو اگر آپ کوئی ایگزسٹنگ مارکیٹ کو چینج کر رہے ہیں, یو شوڈ ہیو ٹو بی 5-10x بیٹر دین دا مارکیٹ. سو لائک اگر ہم گروسر ایپ میں آپ گروسری ڈلیور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ مطلب میں کہوں کہ رائڈر کی شرٹ نہیں ہے یا اس کے پیچھے ڈبہ نہیں لگا ہوا, مطلب دس از فائن. بٹ آپ کہیں کہ جی وہ آٹے کا پیکٹ پھٹا ہوا تھا, بٹ ہم اسٹارٹ اپ ہیں اور پرفیکشن ہی تو نہیں, یہ پھر اس طرح وہ چل نہیں سکے گا. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسکیل اپ مچ. چلے جی, اٹ واز اے گریٹ chit chat session with Ahmed Saeed, and I hope everybody has learned something about it. So thank you, Ahmed, for being here with us. Thank you. I hope you go miles with Grosser app. So thank you very much.